نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زمانہ گواہ ہے پروگرام گفت و شنید جس کو ہم نام دیتے ہیں، اس میں خوش آمدید. میرے ساتھ حسب سابق موجود ہیں جناب توصیف احمد خان صاحب. توصیف صاحب، آج کل جو دنیا میں ہر دن کوئی نہ نیا معاملہ جو ہے وہ ہو رہا ہوتا ہے. اب یہ جو آسٹریلیا سڈنی میں جو بونڈائی بیچ کے اوپر جو یہ کام ہوا ہے کہ ایک نوید اکرم نام کے ایک شخص کا ذکر ہو رہا ہے کہ اس نے اور اس کے والد نے مل کر جو ہے یہ یہودیوں کا جو ہنوکا تہوار ہے جس میں وہ اکٹھے ہو کے سیلیبریٹ کرتے ہیں، اس میں وہ گھسا ہے اور اس نے گھس کے وہاں پہ فائرنگ کی. اور عجیب بات ہے کہ گن بھی اس کے پاس وہ والی ہے جو سنگل بولٹ والی گن ہے، یعنی کہ گن بھی وہ ہے جو کہ زیادہ نقصان نہیں پہنچا سکتی. ورنہ کلاشن کو خدا نخواستہ ہوتی یا جو بھی ہوتا تو بہت زیادہ ہوتا. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اکراس دا ٹیبل بے گناہ خون کے مرنے کے ہونے پر شدید ترین مذمت ہے، اور افسوس کی بات ہے کہ ایسا واقعہ ہو رہا ہے. اور اس سے بڑھ کے افسوس اس بات کا ہو رہا ہے کہ مسلمان کا پھر نام لیا جا رہا ہے. ویسے آن دی کنٹرری میں کہہ دوں کہ اگر فلسطینی بچے مر جائیں اور خواتین بھی مر جائیں، بوڑھے بھی مار دیے جائیں، ٹھیک ہے جی، ان پہ قحط بھی ڈال دیا جائے، تو وہ اس میں کوئی یہودیت کو دخل دنیا نہیں شمار کرتی. وہ اسرائیلی کہلاتے ہیں، اور وہ بہرحال وہ بھی اپنا ایک اس میں بڑی فنکاری ہوتی ہے. وہ یہ ہے کہ آپ 1,00,000 بندہ مسلمان جو ہے وہ شہید کر دیں، جس میں یہ نہیں ہے کہ وہ لڑ رہے ہیں، معصوم بچے جس میں 80% بچے اور عورتیں ہیں، اور اس کے بعد آپ یہ ایک فضا کریٹ کرتے ہیں کہ کوئی احمق جو ہے وہ اٹھ کر اس طرح کی حرکت کر دے گا، اور اس کے بعد پھر پوری دنیا میں جو اس وقت گلوبل ڈس آرڈر پیدا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، لائنز ڈرا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، اس موقع کا فائدہ اٹھانا کہ یہ جناب دیکھیں یہ اسرائیلی سویلائزیشن کے لیے ہی تو لڑ رہا تھا، اور یہ دیکھیں یہ وہ لوگ ہیں، یہ ریڈیکلائزڈ ہوئے ہیں. وہ پھر انسان جو ہے وہ جو اس میڈیا وار میں وہ جو لوگ ہیں وہ پھر وہ 1,00,000 لوگوں کا قتل جو ہے، نسل کشی، وہ بھول جاتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں ہاں یہ ٹھیک کہتا تھا، یہ اسرائیل ٹھیک کہتا تھا، یہ ڈونلڈ ٹرمپ ٹھیک کہتا ہے. یہ معاملہ ہے، یہ بڑی فنکاری ہے. لیکن پھر بھی ہم یہ کہیں گے کہ جو وہاں واقعہ ہوا دیٹ از کنڈیمیبل بائی آل مینس. اچھا، اس میں دیکھیے ایک عجیب سی بات ہے کہ واقعہ ہونے کے بعد ایک معمول بن گیا ہے، اور یہ مجھے تو لگتا ہے کہ بھارت کی پلاننگ ہے کہ فوراً پاکستانی کا نام ڈالو. بھارت کی آپ کو لگ رہا ہے بھارتی جو وہ کیا ہے جو اکاؤنٹس ہیں جی یہ انہی سے شروع ہوا ہے. اچھا، اس کے بعد جیسے کہ انہوں نے اپنے ہاں دہلی میں جو ہوا تھا اس میں مسلمان اور وہ بھی ڈاکٹرز پڑھے لکھے، پھر جو ان کے بہار میں الیکشنز تھے وہاں پہ انہوں نے پروپیگیٹ کیا کہ مسلمان دہشت گرد ہوتے ہیں، اور ان میں کم پڑھے لکھے اور زیادہ پڑھے لکھے میں کوئی تمیز نہیں ہے. یعنی کہ یہ پورا ایک وہ جسے کہنا کہ ایک آئیڈیا وہ بیچ رہے ہیں. اور اب یہ جو معاملہ ہوا ساتھ ہی جناب وہ ذکر آنا شروع ہو گیا ہے اس کا کہ جناب یہ پاکستانی تھا. ایک خیر یہ ہوئی کہ اس حملہ آور کو پکڑنے والا بھی مسلمان تھا. چلیں یہ، اور پھر میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ سوشل میڈیا پر ایک تومار کھڑا ہو گیا ہے مسلمانوں کے خلاف جی، اسی پر اور اس پر ہم ڈسکس کریں گے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، اس کے کیا نتائج ہیں. لیکن آپ یہ سوچیں کہ فوری طور پر ایک اس ایشو کو بنیاد پر نیوزی لینڈ میں ایک مسجد میں گھس کے کتنے مسلمانوں کو شہید کیا تھا، اور وہ بالکل گیمنگ سٹائل کے اندر اس نے کیا تھا. اس وقت تو کوئی مذہب بلیم نہیں ہوا تھا، ہاں کوئی نہیں، کسی مذہب اس وقت کوئی مذہب بلیم نہیں ہو رہا تھا. اور جب مسلمان کی طرف سے کوئی آتا ہے تو آپ فوراً اسلام کو بلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں. سب مسلمانوں کو بیچ میں شامل کر لیا جاتا ہے، اور بطور مذہب یہ کہ ان کا مذہب یہ سکھاتا ہے، یہ بتایا جاتا ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ انڈین میڈیا جھوٹ کا پلندہ ہے. ایک اور چیز بھی آپ بیچ میں دوستوں کے لیے یہ بتا دیں کہ یہ نوید اکرم نامی جس شخص کا نام لیا جا رہا ہے اس کا بیان بھی آ گیا ہے کہ میں زندہ سلامت ہوں، میں 2018 میں سڈنی میں آیا ہوں. اور اس کا بیان ہے جو مرتضی علی شاہ ہیں جو جیو کے رپورٹر ہیں یو کے میں، انہوں نے بھی کوٹ کیا اور لوگوں نے بھی کیا ہے کہ یہ شخص زندہ ہے، اور اس نے اپنا بیان بھی جاری کیا. آگے دیکھیے کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، باقی کا ہم کیا کہہ سکتے ہیں. پہلگام واقعے سے مشابہت نظر آ رہی ہے بہت زیادہ. جب RSS اور زائنزم کی مشابہت ہے تو وہ کیسے نہیں ہوگی، جو حرکتوں میں کیسے مشابہت. اور اسرائیلی بھی جو ہے یہ بھی فالس فلیگ کے ماہر ہیں، ان سے نقل کرتے ہیں ہندو اور نقل میں کسر چھوڑ جاتے ہیں. ہاں جی، ان سے سب سیکھتے ہیں، ان سے سب سیکھتے ہیں. بالکل. کیا سمجھتے ہیں اب یہ مسلمانوں کے خلاف ایک کام شروع ہو گیا؟ کیونکہ پہلے ہی آسٹریلیا کے اندر امیگرنٹس کے خلاف ایک رد عمل شروع ہو چکا ہے. جی بالکل.
ایک اور چیز ایڈ کروں کہ نیتن یاہو کا بیان آ گیا کہ 17 اکتوبر کو میں نے لکھا تھا خط پرائم منسٹر آف آسٹریلیا کو کہ جناب آپ اینٹی سیمیٹزم کو فروغ دے رہے ہیں. جی بالکل لکھا تھا. اور میں اس پر میں عرض کر دوں، دیکھیں یہ جس نے بھی کام کیا ہے ابھی تک میں اور آپ یہی فرض کرتے ہیں کہ ابھی اس کا نام نہیں آیا، کیونکہ یہ نوید اکرم والی بات بھی ساتھ چل رہی ہے کہ نوید اکرم نہیں ہے، کیونکہ اس کا جو بیان آیا ہے کہ جی میں تو زندہ سلامت ہوں اور میں اپنے گھر پہ ہوں. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آسٹریلیا کے حوالے سے، آسٹریلیا ایک ایشو ہے اور پوری دنیا میں اس وقت ایک لائن ڈرا کی جا رہی ہے کہ جی سویلائزیشن جو ہے، یورپ کے حوالے سے کیا کہا ڈونلڈ ٹرمپ نے کہ آپ کی تو 20 سال میں سویلائزیشن ہی ختم ہو جائے گی یا ڈی فیس ہو جائے گی. کن کی وجہ سے؟ مسلمانوں کی وجہ سے. اسی طرح وہ امریکہ میں جو ہیں وہ لے رہے ہیں. اب یہ جو میز لے رہے ہیں اس بنیاد پر یہ ان کے لیے بہت بڑا ایکسکیوز ہو گیا. ایک چیز یہ ہو گئی، یہ ان کے کام آئے گا، جس کی وجہ سے میں اس کو فالس فلیگ کہتا ہوں. اچھا، دوسری وجہ، آسٹریلیا وہ ملک ہے، ہم مسلمان تو کوئی نہیں نکلے جی فلسطینیوں کے لیے، جو بات سچ ہے وہ میں بار بار کہوں گا. جہاں پر 5 لاکھ لوگ بھی نکلے فلسطینیوں کی نسل کشی کے خلاف اور بلا وہ کیا کہتے ہیں بلا تفریق رنگ و مذہب وہ نکلے. آسٹریلیا میں بہت بڑا سیٹ اپ بھی تھا اسرائیل کا، اور وہاں یہودی بھی کافی آباد ہیں. ابھی یہ بھی سنا گیا ہے کہ کوئی جو وہ ان کا ریبی کہتے ہیں ان کو، جو بڑا حمایتی تھا اسرائیلی فوج کا اور وہاں غزہ میں جا کر بھی ان کے ساتھ ٹینکوں کے اوپر بیٹھ کر بھی تصویریں کھنچواتا تھا، وہ شاید وہ بھی مارا گیا ہے. تو اس کا مجھے نام نہیں یاد، لیکن ابھی ہم کنفرم بھی نہیں کر سکتے. آسٹریلیا کو سزا دینا، آسٹریلیا کے اندر میسج دینا جہاں آلریڈی فالٹ لائن موجود ہے، وہ بھی ضروری تھا. اچھا، اب 2 چیزیں ہیں، ایک تو اور اپنی مظلومیت شو کرنا ہو گئی جو کہ شروع ہوئی ہے کہانی جب ہولوکاسٹ سے، جی اور وہ اس مظلومیت کو ہمیشہ سے بیچتے رہے ہیں، کیش کرتے رہے ہیں، اور اس کے بنیاد پر وہ جو ہے نا وہ قتل عام جو ہے وہ کرتے رہے ہیں اور خود اپنے آپ کو یہ ایک اور مظلومیت. اس میں 2 فیکٹرز ہیں آصف صاحب. ایک تو یہ ہے نا کہ ایک احمق شخص ہے جس کو کسی نے ایکسپلائٹ کیا کہ تمہیں یہ کام کرنا چاہیے. یقین کریں اس کے بغیر ہوتا نہیں، اور اس میں شیطانگی کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے. یہ تو یہ اس کے موٹیو کو دیکھنا پڑے گا، یہ احمق شخص ہے یا کہ بہت ذہین شخص ہے. نہیں وہ میں آپ کو بتاؤں، یہ جو فٹ سولجر ہے نا جس نے بندوق سے کیا، اس کے پیچھے بہت ذہین آدمی ہوگا، کیونکہ اس کا بینیفیشری جو ہے وہ اسرائیل ہے. اب لوگوں کو 1 لاکھ لوگ مارے گئے وہ بھول جائیں گے، جو امریکہ نے کیا وہ بھول جائیں گے. اب وہ یہ دنیا میں دوبارہ بیچنے میں کامیاب ہو گئے ہیں، ہونے نہیں جا رہے کہ یہ ہے ہی ایسے. ان کے اور ہمارے درمیان لائنز ڈرا ہونی چاہیے. اسرائیل جو دنیا میں تنہا ہو چکا تھا، آسٹریلیا کے لیے تو کم از کم تنہا ہو چکا تھا. یاد رکھیے آسٹریلیا سے لوگ آئے تھے UAE میں، دبئی میں قتل کرنے ایجنٹس، وہ جو حماس کے رہنما تھے، ٹھیک ہے، اور آسٹریلین پاسپورٹ پر آئے تھے. تو یہ سبق ساروں کو دیا گیا. اسرائیل نے یہ بتایا کہ میں آپ کی سویلائزیشن کا محافظ ہوں، اور آپ لوگ ایسے ان کو ایزی لے رہے تھے. ان کا انجام یہی ہونا چاہیے. یہ کامیابی ہے جی ان کی. اچھا، ویسے میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں تاریخی طور پہ، جب 9/11 ہوا نا تو والد محترم ڈاکٹر سارہ احمد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ اسرائیل کے مفاد کے لیے ہے، بلکہ کرایا ہی اسرائیل نے، ٹھیک، پلانر پیچھے بیٹھا ہوا وہ ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ اس دن کے بعد سے اسرائیل کا سٹینس یا اسرائیل کے مفادات کتنی تیزی سے آگے بڑھے. 7 جنگیں جو جنرل ویزلے کلارک کی جو ڈاکٹرائن ہے اس کے بعد ہی تو آئی ہیں. اور وہ 7 جنگیں آپ دیکھ لیں کہ افغانستان، عراق، لیبیا، شام، اور بھی صومالیہ، یمن، ایون ایران، آپ دیکھ لیں کہ بھی کتنے لوگوں کے، اور سب کے سب اسرائیل کے لیے خطرہ تھے. کہیں پہ کوئی واردات ہونا جی تو پولیس یہ دیکھتی ہے نا کہ اس واردات کے بعد خوشحال کون ہو، اس گاؤں میں خوشحال کون ہو رہا ہے. سمپل سی ایک علامت ہے کہ یہ اپنی جگہ ہے. اور اگر یہ کوئی شخص جو ہے وہ کسی مسلمان آدمی ہے اور اس نے یہ حرکت کی ہے، وہ بالکل ہمارا دوست نہیں ہے. وہ واجب نہیں، میں تو کہوں گا اس کو سزائے موت ہونی چاہیے، بالکل ہونی چاہیے. ایک تو وہ بے گناہ لوگ دیکھیں جی، جن کے اوپر بے شک وہ اندر سے خوش ہوتے ہیں، ان کو جو پڑھایا گیا اس میں ہمارا قصور نہیں ہے، وہ آہستہ آہستہ سیکھیں گے کہ بھی کو ایگزسٹ ہی کرنا ہے. لیکن اس شخص نے اگر اپنے طور پر یہ کیا، دونوں ہم فیکٹرز لے لیتے ہیں نا، میں یہ مان نہیں سکتا کہ اس شخص کو کسی نے پش نہیں کیا. جس طرح یہ لوگ کام کرتے ہیں نا،
اس میں اگر 10-12 لوگ مروا بھی لیے، میں کوئی ایڈوکیسی نہیں کر رہا جس بندے نے. اب پہلی بات تو یہ کہ مجھے ابھی یہی نہیں پتا کہ وہ مسلمان ہے بھی صحیح کہ نہیں. میں نوید اکرم والی بات آپ کے اچھا آگے کوٹ شکل کر اس کی دوں. پاکستانی اسے نہیں ملتی، مجھے نہیں جو لگتا. پکچر آئی ہے نا، اگر سچی بات پوچھیں تو مجھے جو اس کے جو تھوڑی بہت جو میں نے اینتھروپولوجی پڑھی ہے نا، تو خیر ادھر بھی بہت مائگریشن تو ہوئی ہے اس خطے میں، لیکن وہ جو مجھے لگتی ہے وہ کوئی یہ سینٹرل ایشین ٹائپ کوئی لگتی ہے، یا ایون میں آپ کو بتاؤں تھوڑا سا افغان ٹچ بھی نظر آتا ہے جی اس وہ میں، نظر آتا ہے، وہی سینٹرل ایشیا، وہ سارا وہ وہی اس والا. میں بھی آتا ہے. تو ہاں یہ جی کہ ابھی دیکھیں کیا چیزیں انفولڈ ہوتی ہیں. جی اچھا میں آپ کو بتاؤں قرآن جو اسلام کی ایک حقانیت کی بات آتی ہے، جب کہا جاتا ہے نا کہ قرآن میں ہے کہ جس کسی نے ایک جان کو قتل کیا گویا اس نے تمام انسانیت کو، اور جس نے ایک کو بچایا اسے سب کو بچایا. اب آپ اس آیت کا مطالعہ کریں تو اس میں پڑھ کے بتا دوں ترجمے میں اصل میں اس میں ہے کیا. اس آیت میں ذکر ہو رہا ہے بنی اسرائیل کا، من اجل ذالک. اس سے پہلی آیت میں نا حابیل اور قابیل کے واقعے کا ذکر ہے، اور اس میں بتایا گیا کہ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، اور پھر وہ پریشان تھا کیا کرے، تو اللہ تعالیٰ نے کوے کو بھیجا، اسے زمین کھود کے بتائی کہ بھائی ایسے دفن کرتے ہیں. تو اس نے یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کے بیٹے کو سکھایا بیٹے کو. اچھا اس کے بعد آیا تھا من اجل ذالک، اسی وجہ سے کتبنا علی بنی اسرائیل، ہم نے بنی اسرائیل پر فرض کیا. کیا بات فرض کی؟ انہو من قتل نفسا، کہ بے شک وہ جو کسی جان کو قتل کری. کس پہ فرض کیا؟ کتبنا علی بنی اسرائیل، سب سے پہلے ان پر فرض کیا گیا کہ کسی جان کو قتل کرنا. انہو من قتل نفسا بغیر نفس، کسی نے بلا وجہ قتل کیا اور بغیر کسی او فساد فی الارض، یعنی کہ فساد نہ کیا ہو کسی نے اور کسی کو قتل نہ کیا ہو، تو تم نے کسی جان کو مار دیا، گویا فکأنما قتل الناس جميعا، تو گویا اس نے قتل کیا تمام انسان. ومن احیاہا، اور جس نے اس کو زندہ رکھا تو اس گویا اسے تمام انسان کو زندہ کیا. میں صرف یہ بتا رہا ہوں یہ کتبنا علی بنی اسرائیل ہے. مسلمان تو خیر اس پہ فالو کریں گے ہی کریں گے، لیکن قرآن یہ کہہ رہا ہے. اچھا کیوں؟ کیونکہ اسرائیلیوں کے نزدیک وی آر دی چوزن پیپل آف دی لارڈ، بالکل، اور باقی سارے جنٹائلز ہیں گوئن سے. جی بالکل. ان کو یوز کرنا، مس یوز کرنا، وہ اس کو چھپاتے بھی نہیں اس بات کو. تو لہٰذا یہاں پہ یہ نہیں کہا گیا کہ ان نفس، جان. اب یہ کسی انسان کا نہیں ذکر، ایک جان جو ہے انسانی جان کا ذکر ہو رہا ہے، کسی قبیلے کسی قوم کا ذکر نہیں ہو رہا ہے. کیونکہ وہاں پہ یہ ہے کہ جناب آپ نے یہودی کی تو جان بہت قیمتی ہے، باقیوں کی جان جو ہے نا وہ نہیں ہے. تو اس آیت کو اگر ہم تفسیر میں پڑھیں گے تو لگے گا کہ پہلے مخاطب اس کے بنی اسرائیل ہے، لیکن ہم اس کے بالکل قائل ہیں کہ کسی بغیر کسی وجہ کے کوئی جان لینا یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور اس کی جو ہے اس کو روکنا چاہیے. بالکل. اور اس میں ایک اور خطرناک بات، ہمارا نام فوراً آنا شروع ہونا. یہ ہمارا جو سٹیچر تھوڑا سا اوپر ہوا تھا نا، اسے کٹ ٹو سائز کرنے کی جو کوشش جاری تھی. اور اس میں اب دیکھیں آپ نے انڈینز اکاؤنٹ کا میں نے بات کی، کبھی پتہ نہیں کون ہے کون نہیں نکلے گا. لیکن اس معاملے میں پاکستان کو ملائن کرنے کی بھی ایک خاص ترکیب ہے. دیکھیں میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ اس وقت جو جنگ لڑی جا رہی ہے اس میں ایک حصہ اسرائیل اور انڈیا کے نیکسس کا بھی ہے، ایک حصہ اسرائیل اور امریکہ کے نیکسس کا ہے. وہاں سویلائزیشن بیچی جا رہی ہے، یہاں زائنزم اور یہ RSS ہندوتوا، آپ اس کے دیکھیں کہ بھی انہوں نے ایک دوسرے کو ملایا کیسے. اور یہ میں مذاق میں کوئی ریٹورک نہیں کہہ رہا، اس پہ میں ایک پروگرام بھی کر چکا ہوں کہ وہ پوری ہسٹری میں نے بیان کیا کہ کہاں کہاں انہوں نے الائنس کیا. اور اب تو انہوں نے کھل کر اعلان کر دیا کہ ان چیزوں کے وہ جناب ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے ان چیزوں پر. تو یہ فوری طور پر پاکستانی شہریت، اور میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ وہ نوید نامی شخص نے بیان بھی دیا ہے کہ یہ میں نہیں ہوں، اور اس کی شکل کی ریزمبلنس موجود ہے. تو ابھی تو آسٹریلیا نے میرے خیال نام کا اعلان نہیں کیا، لیکن پاکستان کے نام کا اعلان انڈینز نے، اسرائیلیوں نے وہ دینا شروع کر دیا. اور پھر ایک اور بات، فوری طور پر یہ جو فالس فلیگ کی بات ہوئی ہے اس میں وہ جو ٹائمز آف اسرائیل ہے، یروشلم پوسٹ ہے، اور ہیرڈز تو خیر ان کے کہنے میں نہیں ہے اسرائیل والوں کے، ان تمام جو نیوز پیپرز ہیں یا ویب سائٹس ہیں یا چینلز ہیں، انہوں نے ایک اور چیز جو ہے نا پورے زور سے کہنا شروع کر دی. دیکھیں یہ بڑی زیادتی ہے کہ اسرائیل کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ فالس فلیگ آپریشن اس نے کروایا ہے. فالس فلیگ آپریشن نہیں ہے، یہ اسرائیل کو ملائن کرنے کی کوشش کی جا رہی. بھئی آپ کا تو بھی کسی نے نام ہی نہیں لیا. تو یہ چیزیں بڑی غور طلب ہیں، لیکن جو ہوا ہے وہ بھی بہت قابل مذمت ہے. اور خاص طور پر اگر انگلیاں
ہماری مسلمان کمیونٹی کی طرف آئیں تو یہ بدقسمتی ہے، اور یہ موقع ہے ان سارے شیطانوں کو کسی شیطانگی کا موقع فراہم کرے گی۔ میں آپ کو بتاؤں، ایک خبر میں نے پڑھی تھی کہ اسی طرح کا کوئی پروگرام، کوئی میلہ ٹائپ چیز جو ہے نا انڈیا میں بھی ہونے والا ہے، یہودیوں ہی کی کوئی اکٹھ اسی طرح کی کوئی وہاں بھی ہونے والی ہے، لیکن لٹرلی کہ یہ جو ان کے طریقے واردات ہے انڈینز کا، اس میں یہ فالس فلیگ جو ہے وہ پہلگام ہو یا پلوامہ ہو یا کچھ بھی ہو، فالس فلیگ یہ کرتے ہیں۔ اور یہ اب انڈیا میں، اچھا سپوز اگر خدا نہ خاصا انڈیا میں ہوتا ہے، وہ تو سیدھی انگلی اٹھاتے ہیں ادھر پاکستان پہ۔ ہاں جی بالکل، پہلگاؤں میں بھی انہوں نے یہی طریقہ کار جو اس دفعہ اپنایا گیا ہے، کبھی تفتیش تو نہیں ہوئی، اس سے پہلے ہمارا نام لے اور دیا۔ اس دفعہ وہ اللہ معاف کرے اگر یہ خدا نہ خاصا کوئی اور واقعہ ہوتا ہے تو اس سے پوری طرح ساتھ کھڑا ہوگا اوپنلی۔ بالکل نہیں سر، میرا خیال ہے وہ اوپنلی ہی تھا، اس دفعہ وہ پتہ نہیں کسی اور طرح کھڑا ہوگا، اوپنلی تو جنگ میں بھی کھڑا تھا۔ میں آپ کو ایک پرانا واقعہ یاد کرا دوں کہ جب ہٹلر کا دور تھا اور یہ برٹش کے خلاف فلسطین میں لڑ رہے تھے، اور یہ یہودی جو وہاں پہنچے ہوئے تھے اور وہاں حملے کر رہے تھے، تو آپ ان کے فالس فلیگ کا لیول دیکھ لیں کہ ہٹلر ہولوکاسٹ کر رہا تھا، اور دوسری طرف لیبنان کے سفارت خانے میں یہاں کی جو دہشت گرد تنظیمیں تھیں، جو ان کی یہودیوں کی جو برٹش پر اور فلسطینیوں پر حملے کر رہی تھی، قتل کر رہی تھی، انہوں نے ہٹلر کا ساتھ دینے کے لیے لیبنان میں جو جرمن سفارت خانہ ہے، ان کا وہ جو رہنما ہے، میں نام بول رہا ہوں، بڑا مشہور ہے، اس کو بعد میں ایوارڈ بھی دیا گیا، وہ ہیگنا کا جو ہیڈ تھا، اس نے جرمن سفارت خانے کو وہاں خط بھی لکھا، ریکارڈ پر موجود ہے۔ وہ یہ نہیں ہے کہ بھی وہ میں نے پڑھا ہے، کسی اور نے نہیں پڑھا، وہ تو آرکائیوز میں موجود ہے۔ اس کا بیٹا وہ انٹرویو دیتا ہے، وہ دکھاتا بھی ہے، تو وہ وہاں پر ان کو تعاون کی جناب وہ دے رہا ہے پیشکش، جہاں پر اس کے یہودی مارے جا رہے ہیں، تو کمال لوگ ہیں۔ اچھا، اس میں اب دیکھنا ہی چاہیے کہ ویسٹ میں یا ایون یہ آسٹریلیا نیوزی لینڈ میں کوئی بھی ایسا واقعہ ہوتا ہے تو وہاں کے مسلمان ڈسٹرب ہوتے ہیں، ان کو انسیکیورٹی فیل ہوتی ہے، اور پھر اب چونکہ سوشل میڈیا اتنا فعال اور اتنا ایکٹیو ہو چکا ہے کہ وہ کسی کے بھی ہاتھ میں ہو، یہ وہ جن ہے کہ جو چراغ جس کے ہاتھ میں ہوگا وہ بادشاہ ہے۔ تو ابھی جو کل پرسوں سے جو نفرت کا معاملہ جو جب سے واقعہ ہوا ہے، آنی شروع ہوئی ہے، کیا لگتا ہے کہ مسلمانوں کے لیے مشکلات میں اضافہ نہیں ہو جائے گا وہاں پہ؟ سر مسلمانوں کی تو مشکلات میں جو اضافہ ہے وہ تو میں کہہ رہا ہوں کہ بدقسمتی ہے، لیکن آپ یہ دیکھ لیں کہ جو پش دی جا رہی تھی نا یورپ میں، کہ آپ لوگ جو ہیں ان کے آگے لیٹ گئے ہیں، آپ ان کو امیگریشن دے رہے ہیں، اور آپ دیکھیے گا یورپ کا حشر کیا ہوگا، ٹھیک ہے، وہ جو گورنمنٹس ہیں وہ انڈر پریشر آ جائیں گی۔ ہو کیا رہا ہے اس ڈرامے کو سمجھنے کی کوشش کریں سب کے سب مسلمان، کہ وہاں کی جو ایکسٹریمسٹ پارٹیز ہیں، فار رائٹ پارٹیز ہیں، جو کہ شہری جو بن چکے ہیں اس ملک کے، ان کو بھی نکالنے کے در پہ ہیں، ان کو پش دیا جا رہا ہے کہ وہ آ کر اقتدار سنبھال لیں، اور جو ان کی ڈیموکریسیز ہیں اس کو ان پارٹیوں کے مطابق جو اس وقت برسر اقتدار یا اپوزیشن میں ہیں، وہ کہتے ہیں شدید خطرہ ہے۔ اصل میں وہ جو پورا ماڈل ہے اس کو گرانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ وہ پارٹیز جو اس وقت ریزسٹ کر رہی ہیں، وہ اب ڈونلڈ ٹرمپ کا پریشر یا امریکہ کا پریشر یا ویسٹرن پبلک کو جو پریشر رائز کیا جا رہا تھا کہ یہ آپ نے غلط لوگوں کو چوز کیا ہوا ہے، یہ تو سارا کچھ ہی کام خراب ہونے جا رہا ہے، یہ ڈسٹربنس سے کچھ آگے ہونے جا رہا ہے۔ اچھا، اس میں ایک چیز اور جو سمجھ میں آتی ہے نا سر، دیکھیے اسلام یورپ میں اور ہر جگہ پر پھیل رہا ہے، اور آج سے کم سے کم بھی 15-20 سال پہلے ایک ڈاکیومنٹری آئی تھی کہ جناب اس میں، اور بنائی عیسائیوں نے کسی نے تھی ڈاکیومنٹری، کہ جناب ہر ملک میں جو ریٹ مسلمانوں کے بڑھنے کا ریٹ، جی بالکل، اور ان کے ہاں چونکہ ایک تو شادیاں نہیں ہوتی بھی ہیں تو وہ بچے بہت تھوڑے کا معاملہ، یا ایون پیدا ہی نہیں کرنے کا ہوتا، تو ان کو تو وہ تو ساری سویلائزیشنز کو ادر دین اسلام، تمام سویلائزیشن کہتے ہیں کہ اصول کے مطابق وہ ریپ اپ ہو رہی ہیں، ختم ہو رہی ہیں، اور دنیا میں صرف ایک ہی مذہب ہے جو کہ بڑھ رہا ہے۔ اچھا، اس کے اندر کیا ہے کہ یہاں شادی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اولاد کا معاملہ، اور اولاد میں بھی 2-2 3-3 4-4 بڑی فیملی نظر آتی ہے۔ تو یہ ایک خوف بہت پہلے سے پیدا کیا جا رہا تھا وہاں کے نان مسلمس کے اندر کہ یہ مسلمان ٹیک اوور کر لیں گے۔ اب جو تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی کوشش ہو رہی ہے، کیونکہ میرے ذہن میں ایک حدیث آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، میری امت پر وہ تمام واقعات وارد ہوں گے جو بنی اسرائیل پر ہوئے تھے،
اور مشابہت کے لیے آپ نے لفظ استعمال کیا حذون نعل بالنعل، جیسے ایک جوتی دوسرے سے مشابہ ہوتی ہے. سامنے رکھیں گے تو یوں ہے، یوں جوڑیں گے تو بالکل وہ بالکل ایک فٹ ہوں گی. جیسے. ہاں جی. تو یہ الفاظ ہیں. اچھا، اب یورپ کے اندر جو اب اگر ہم ہسٹری دیکھیں گے نا، تو بنی اسرائیل کے عروج و زوال اور امت مسلمہ کے عروج و زوال آپ کو باقاعدہ پیرلل نظر آئیں گے. جی بالکل. ٹھیک ہے. بالکل. لیکن جو لیٹسٹ جو واقعہ پچھلی صدی میں جو ہوا، اس کی ابھی ریپلیکا امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ابھی تک اللہ کے فضل سے نہیں آئی. آپ دیکھیں نا، نیبوکڈنیزر کے ہاتھوں کتنے یہودی قتل ہوئے تھے. ہاں جی. ٹھیک ہے. ٹائٹس رومی کے ہاتھوں کتنے قتل ہوئے تھے. ہوئے. تو یورپ کے اندر جو ایک آنا ہے نا، اور وہ اسلامو فوبیا کی ایک ٹرم پوری بنی نا، وہ پھر اس واقعے نے یا ایسے ایک دو اور واقعات نے میرا خیال ہے وہ کام شروع کر اور دیا. اب اینٹی مسلم جتنے بھی سینٹیمنٹس ہیں، چاہے وہ جسے آپ کہیں کہ وہ شدت پسند عیسائی ہوں یا یہودی یا ہندو، اب یہ سارے کے سارے مل کر پروپیگنڈا اسلام کے خلاف کرنا چاہیے، کیونکہ ہر ایک کو اپنی ایگزسٹنس کا فرق پڑ گیا کے بارے میں شک پڑ گیا کہ بھئی یہ مسلمان تو بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور اسلام سچا مذہب ہے، ان کے ہاں سے کتنے کنورٹ ہو رہے ہیں اسلام کی طرف، اور اسلام سے خدا نخواستہ کون کتنے بہت ہی کوئی تھوڑے بدبخت ہوں گے جو کسی اور مذہب کو اختیار کریں. بالکل ایسے. بالکل ایسے. تو یہ اظہر من الشمس نظر آ رہا ہے کہ یہ کچھ چیزیں ہو رہی ہیں. تو لہٰذا سازش کرنا، اس کے حوالے سے تیار کرنا، ورنہ دیر از نو سینس کہ دو بندے ایک عام سی رائفل پکڑ کے اور جا کے فائرنگ شروع کر دیں. یہ اس میں کہتا ہوں کہ یہ شامت ہے، یہ تو لمبی گیم کا ایک حصہ ہے. ایک اس واقعے کو بنیاد بنایا جائے گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس میں ڈونلڈ ٹرمپ یا نیتن یاہو جو انہوں نے بنایا تھا ایک منصوبہ، یہ اس پر عمل کرنا اب شروع ہوگا. یہ سارا یورپ جو ہے انڈر پریشر آئے گا. تمام پارٹیز آپ دیکھیں، اسرائیل، امریکہ، کچھ تو ہمارے ممالک نے، ہم نے انہیں دنیا میں تنہا ہونے سے بچایا اور جلدی جلدی وہ 20 نکاتی معاہدہ کر لیا. اب یہ جو دوسرا ان کو واپس لایا ہے، اب وہ جو پارٹی، وہ جو اسپین تھا، وہ جو ایون برطانیہ خفیہ تعاون پر آ گیا، جو اعلانیہ تعاون تھا اسرائیل، خفیہ سے باز نہیں آئے. فرانس پیچھے ہٹ گیا، جرمنی خیر نہیں ہٹا. بہت سارے ممالک جو ہیں وہ پیچھے ہٹنے پر مجبور ہوئے. اسرائیل سے انہوں نے اپنے تعلقات جو ہیں وہ کٹ آف کر لیے. ناروے نے کیا کیا؟ یہ تو ساری واپسی ہے جی. یہ تو واپسی کا طریقہ کار ہے، بلکہ ایک الائنس بنانے کی کوشش ہے مسلم سویلائزیشن کے خلاف. اور اگر یہ شخص کسی فالس فلیگ کا حصہ نہیں ہے تو اس سے بڑا، اگر یہ، میں تو مان ہی نہیں رہا ابھی کہ وہ مسلمان ہے یا کوئی اور ہے، ابھی مجھے یہ بھی نہیں پتا. ٹھیک ہے، میں نوید اکرم والی بات تو مان ہی نہیں رہا. تو اگر یہ شخص مسلمان ہے اور یہ فالس فلیگ آپریشن کا حصہ نہیں ہے تو اس سے بڑا احمق اور بدقسمت آدمی کوئی نہیں ہے. اس نے یہ مسلمانوں پر انفیکٹ ظلم اٹھایا. جی بالکل صحیح. اس کو اور ایک اور ایلیمنٹ سر جو آج ہم ڈسکس کرنا چاہیں گے، وہ امریکہ کا ایک نیا منصوبہ سامنے آیا سر. بڑا لنک چیزیں ہیں. اب جو لوگ امریکہ کا ویزا حاصل کرنا چاہیں گے، جی وہی بات، ٹھیک ہے، اب ان سے کہا جا رہا ہے کہ بھائی آپ ویزا فارم تو بھرتے ہی ہو اور انٹرویو بھی دیتے ہو، اب ذرا تمہارے کیا کہ تحت الشعور کو ہم نے دیکھنا ہے. جی بالکل. اور تحت الشعور کو جسے کہا جائے نا کہ ظاہر کرنے کا واحد ذریعہ ہے کہ تم سوشل میڈیا پہ کیا ہو. جی میں عرض کروں اس پر میں اس میں یہ اعلانیہ کہہ دیے. ہاں میں عرض کرتا ہوں سر، جی یہ آپ اسے ہٹ بیتی بھی سمجھ لیں. ہاں میں دوستوں کے لیے یہ مرض کرتا ہوں. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا سوشل میڈیا، ناٹ اونلی یور سوشل میڈیا، آپ کے کتھ اینڈ کن کا بھی جو سوشل میڈیا کا وہ جو استعمال جہاں جہاں کرتے ہیں اس کو بھی چیک کیا جائے گا. ٹھیک ہے، یہ ہے اعلانیہ. میں آپ کو اس سے 4 سال 5 سال پیچھے لے جاتا ہوں. اس وقت بھی آپ کا سیکریٹلی چیک کیا جاتا ہے. پتہ کیا چیک کیا جاتا ہے؟ آپ اسرائیلی جو ظلم کر رہا ہے فلسطین کے خلاف، آپ نے ایک بھی بات ان کے خلاف کی ہو تب بھی آپ کو امریکہ کا ویزا نہیں لگے گا. جی ہاں ٹھیک ہے، یہ سر میرے ساتھ 4-5 سال پہلے ہو چکا ہے. جس نے فیکٹس بیان کر دیے، مطلب یہ کہ یہ فلسطین کے ساتھ جو کچھ ہو رہا تھا آفٹر 7 اکتوبر، کہ جی یہ آج 1000 لوگ جو ہے نا وہ شہید کر دیے گئے، ان میں اتنی تعداد بچوں کی ہے اور عورتوں کی ہے. آپ اگلے دن ویزا تو لے کے دکھائیں مجھے. میں آپ سے ایک اور چیز عرض کروں. جب یہ سوشل میڈیا شروع ہوا، آج سے 20-25 سال پرانی بات، اس وقت میں نے ایک بات کی تھی. میں نے کہا تھا کہ
CIA اور FBI کے اربوں روپے انہوں نے اپنے اربوں روپے بچا لیے، بالکل. اس لیے کہ اب ان کو یہ ڈاٹا ہم خود پرووائڈ کرتے ہاں ہیں جی. کہ میں کون ہوں، میرے دوست اور کون ہیں، وہ میری اعتراف لائکنگ کیا ہے، نہیں میری نہیں ڈس لائکنگ کیا ہے، میری شیئرنگ آصف کیا صاحب ہے. میرا اختلاف اور بات پہ ہے. میری ایک اوپینین ہے جو کہ پوری دنیا کی اوپینین ہے کہ یار یہ جنگ نہیں ہے، یہ نسل کشی ہو رہی ہے. جس کو آپ مار رہے ہیں وہ بچہ ہے جی 1.5 سال کا، جی یا ایک دن کے بچے کو بھی قتل کر کے انہوں نے ریکارڈ قائم کیا ہے، 1 گھنٹے کا بچے کو، اس کی ماں سمیت. بات یہ ہے اس پر آواز اٹھانے والے کو بھی ویزا نہیں جی ملے جی گا ایسا سر. ہی ہے. آزادی اظہار رائے کے علم بردار، ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے، وہ جو جنہوں نے لبرٹی کا اور اسٹیچو بھی کھڑا کیا ہوا ہے، ہاں جی. وہ اظہار رائے کے اوپر ایسی پابندی لگائیں گے. اچھا اب کیا ہوگا، اب ہر بندہ ڈرے گا. بالکل. گلا دبانے کا طریقہ ہے نا کہ ایک تو ہاتھ سے دبا لو، یا اس کو ایسے خوف دے دو کہ خود بخود گلا دب جائے. اچھا وہ ڈر ٹھیک میں ہے، پھر یہ خود نہ مارے جائیں، وہ پھر ہر بندہ چھپے گا. میں وہی عرض کر رہا ہوں تو کہ وہ یہ چھپا دیکھیں ہوا ایک تو کہانی زیادہ کہ مشکل ہے. ایک تو وہ بدنام کر کے اور وہاں کے جو مسلمان ہیں ان کو پریشرائز کیا جائے جو بھی، جی بالکل اور بالکل ایک ایسے طرف ہی. یہاں سے پابندی. یہ کہ ملٹی پرونگ اسٹریٹجی ہے کہ آپ نے خود آپ کے اچھا کوئی اور ملک جو مرضی بات کر لے، ہاں مسلمان کی طرف سے کوئی ایسی بات آ رہی ہے جی بالکل. تو پھر وہ جو ہے وہ اور اس میں یہ اسلامو جو فوبیا ہے. یہ بالکل. اور جس میں یہ جو امریکہ کا یہ جو ہے نا جو پالیسی ہے، اس میں صاف لکھا ہے کہ یہودیت کے خلاف، یعنی جو لوگ قتل کر رہے ہیں اگر ان قتل کرنے والوں کے خلاف بات ہوگی تو وہ بھی یہودیت کے خلاف. وہ سر امریکہ کے لیے نہیں کہہ رہے کہ بھی امریکہ کی قومی سلامتی یا امریکہ کو بطور ملک آپ برا کہیں گے تو آپ کو ویزا نہیں ملے گا. اس پر مل جائے گا آپ کو، شاید اتنا کنٹرول ہے. آپ یہودیوں کے خلاف، نسل کشی کے خلاف بات کریں گے، یہودیتوں کے خلاف بطور ایک سویلین کوئی کیوں بات کرنا چاہے گا؟ آپ سوچنے کی بات ہے نا، کوئی نہیں کرے گا. جب وہ کسی کو بندوق سے اپنے زور سے قتل کریں گے، فلسطینیوں کو قتل کریں گے، تبھی بات ہوگی. سر اس کو اگر اینٹی سیمیٹزم کہا جائے گا اور اس بنیاد پر ویزا، اس سے بڑی آمریت کیا ہے؟ اس سے بڑی آمریت کیا ہے؟ اور میں تو سیدھا کہتا ہوں پھر آپ نے امریکہ جانا ہی کیوں ہے؟ کیا ضرورت ہے؟ نہیں ایسی وہ تو ضرورت ہے؟ دیکھیں لائن ڈرا ہونی شروع ہو گئی ہے وہ تو سر. جی بڑی تیزی یا سے تو یہ آپ واقعہ بھی دیکھیں نا، یا تو اب آپ کیا کریں، اب ہوگا کیا کہ مسلمان نوجوان جو بھی ہے نا، وہ 3 پاسبل، یا تو وہ اپنے آپ کو اسی طرح جاری رکھے گا اور کہے گا لو جی میں پاکستان میں خوش ہوں، بس ٹھیک ہے میں نے یہیں رہنا ہے، میں باہر کہیں نہیں جا رہا، دیتے ہیں ویزا نہیں دیتے واٹ ایور. وہ دوسرا ہوگا جو کہے گا یار میں کچھ دل میں جو بھی رکھوں میں بیان نہ کروں، جی ٹھیک ہے، گویا سوشل میڈیا سے احتجاج ختم ہو گیا. ہوں. اور تیسرے وہ لوگ ہوں گے جو کہیں گے نہیں بالکل ٹھیک کیا اسرائیل نے، تاکہ ان کے جو پروفائل میں، ہاں بالکل تاکہ ان کے پروفائل میں پہنچ جائے کہ یہ تو ہم جیسا ہے. اور وہ یہ جو ہے طبقہ کھڑا بھی ہونا شروع ہو اور گیا. یہ جو قرآن مجید میں آیا نا کہ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، کہ یہود اور نصارہ تم سے راضی نہیں ہوگی جب تک کہ تم ان کے لائف سٹائل، ان کے طریقہ کار، ان کے اس کے دل و جان سے اتباع کا مطلب پتہ کیا ہے؟ اتباع صرف پیروی کو نہیں کہتے، بس سر و چشم پیروی کو سر صحیح کہا. یہی وہ کچھ چھپا تو نہیں رہے، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ سویلائزیشن کی بات ہو رہی ہے. تو سویلائزیشن یہی ہوتی ہے. اب اس میں اب یہ ملٹی پرونگڈ ہے. ایک طرف سے یہ اعلان ہو گیا، اس میں طبقے پیدا ہونے شروع ہو جائیں گے، وہ بالکل ان کی طرح کے ہونے شروع ہو جائیں گے. دوسری طرف جو رکاوٹ ہے ویسٹ کو اپنا وہ نیچرل آئی سمجھتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ ہونا چاہیے، اور اب تو وہ جو ہے کہ بھی اس کو بلی کرنا ہے ویسٹ کو. اب دوسری طرف سے جو پریشر یہ اس طرح کے واقعات سے بھی اور یہ پالیسی سے کہ جی یورپ ختم ہو جائے گا، سویلائزیشن ختم ہو جائے گی اگین، یہی بات. تو وہاں پر جو پارٹیز جو ہیں جو پچھلا سسٹم ہے اس کو سسٹین کرنا چاہ رہی ہیں، ان کو گرایا جائے گا. یہ صرف امریکہ کی حد تک نہیں ہے یہ معاملہ، ان کو بھی ساتھ الائی کیا جائے گا. کبھی نہیں تو ان کو سائیڈ لائن. ہٹلر کی پارٹی کو واپس لانے کی کوشش ہو تو آپ سوچ لیں کہ بھی کتنی بڑی گیم ہے یہ. میرا خیال ہے نیو ورلڈ آرڈر جو ہے نا ایک اور نافذ کرنے کی کوشش ہے جو کہ امریکہ سے ہوگا نہیں، کیونکہ ملٹی پولر ورلڈ بن چکی ہے. ویسے میں بتاؤں آپ کو، آپ اس کو نیو ورلڈ آرڈر نہ کہیں، آپ اس کو جیو ورلڈ آرڈر کہیں. ہاں بالکل رائٹ ورڈ ٹھیک بات. وہ کہانی ہے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بچائے. اور میں اکثر وہ کہا کرتا ہوں کہ ایک دعا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے کہ وہ ہمیں پڑھتے رہنی چاہیے. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، کہ اللہ ہمیں
ان کے ان کی جو ہے نا سازشوں اور ان کی شر سے اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ محفوظ رکھے. اس میں ہمیں اور مسلمانوں کو مزید جسے کہتے ہیں ذمہ دار ہونا چاہیے اور ایسی جذباتی حرکتیں جس کو ہم پڑھیں لکھیں زیادہ علم حاصل کریں اور دین پر عمل کریں. اور وہ کیا کہتے ہیں کہ جی نیم حکیم خطرہ جان، نیم ملا خطرہ ایمان. یہ نیم جو ہے نا ہر چیز سے نکال دیں، اس میں جو ہے نا وہ اس کی ایکسٹریم تک پہنچے علم حاصل کرنے کی، مقابلہ تبھی برابر کا ہوگا. اچھا جی، آج کے ہم ایک اور چیز کو بھی ہم لے لیں، اور وہ یہ تھا کہ ہم دو برادر اسلامی ممالک ہیں، پاکستان اور افغانستان، دونوں میں علماء کانفرنس ہوئی ہے. کیا بات ہے جی، کہ ہم سملیرٹیز تلاش کرنے کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. اچھا، ان دونوں میں جو تھا، ایک بظاہر وہ دونوں ایک دوسرے کے خلاف علماء کو اکٹھا کیا گیا، یعنی کہ وہاں اکٹھا کیا گیا اگینسٹ پاکستان اور یہاں اکٹھا کیا گیا اگینسٹ افغانستان. یہ سملیرٹی ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا، اب ہمیں اس پر تھوڑا سا انالیسس کرنا ہے. دیکھیں کہ یہاں پر پاکستان میں جو ہوا، دیکھیں اس میں کچھ علماء کو بلایا گیا، ہال تو پھر بھی بھر گیا کیونکہ کچھ علماء تھے، بہت بڑے سیکشن کو نہیں بلایا گیا. گویا اپنے جو بھی حکومت کرنا چاہ رہی ہے اس کے لیے جتنے لوگ ان کو اویلیبل ہو سکے، اور میرے خیال میں ان میں میجورٹی وہ لوگ ہیں جو نان پولیٹیکل ہے، جو علماء تشریف لائے اس میں میجورٹی جو ہے وہ نان پولیٹیکل کی ہے. اچھا، اس میں کچھ باتیں وہ تھی جو بالکل میں سمجھتا ہوں کہ بینگ پاکستانی مجھے اور آپ کو ہم سمجھتے ہیں کہ بھی بالکل ضروری ہونی چاہیے، اور ہم اپنے جسے کہیں کہ ہم اپنے ملک کے دفاع کے لیے جو ہے وہ ہمیں بالکل سنسیئر ہونا چاہیے، سنسیئر سب سے ہے، اور متحد ہونا چاہیے، اس میں کوئی رائے نہیں. لیکن بہت بڑا ایلیمنٹ فیکٹر وہ ہے علماء کا بھی، جو کہ اس کو اون نہیں کر رہا اس کے اندر جو ہوا ہے. اور پھر اس کے اندر جو ایک ایلیمنٹ جو کہ پی ٹی آئی کے اگینسٹ ایک اشارے کنایوں میں علماء نے خطاب کیا کہ کوئی نام نے ہاتھ کھڑا ہو کے فلاں کرے فلاں کرے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک مجھے یاد آیا کہ 9/11 کے بعد نا جنرل پرویز مشرف نے ایک کانفرنس بلائی تھی علماء کی، تو اس میں میرے والد صاحب بھی تھے، اور انہوں نے وہاں پہ اچھی خاصی ان کو سنا دی تھی کہ آپ جو سمجھتے ہیں کہ امریکہ ہمارے ساتھ یہ کرے گا، یہ کچھ بھی نہیں ہوگا. کچھ عرصے بعد وہ ساری چیزیں سامنے ہو گئی کہ وہ ایسا ہی ہوا کہ امریکہ نے اپنا رنگ دکھا دیا. تو یہاں پہ اس کو آپ پہلے تو اس کا بتائیں کہ یہ اس کے حوالے سے ایک ان بائس اپروچ کیا ہونی چاہیے. یہ دیکھو، ہو سکتا ہے کہ جن علماء کو نہیں بلایا انہوں نے مائنڈ کر لیا ہمیں نہیں بلایا، ہو سکتا ہے. نہیں، میں ایک اور بھی بات کرتا ہوں. وہ علماء جو انہوں نے مائنڈ کیا یا نہیں کیا، ٹھیک ہے، یہ علیحدہ بات ہے. وہ کس بنیاد پر، کس بات پر اختلاف رکھتے ہیں، یہ زیادہ اہم ہے. وہ اپنی بات بتا دیں. جیسے آپ نے فرمایا پہلے کہ پاکستان کی حفاظت اور پاکستان کی سیکورٹی کا معاملہ، اس پر تو سبھی متفق ہیں. اور کیا پاکستان میں دہشت گردی ہو نہیں رہی، اس کو ختم کرنے پر بھی سبھی متفق ہیں. تو یا تو وہ علماء بتا دیں کہ انہیں مسئلہ کیا ہے، کس بات پر اختلاف ہے. باقی ہمارے طاہر اشرفی صاحب وہ ہمیشہ کی طرح ساتھ ہیں. جب ان کی آواز ہے تو پھر سب کی آواز ایک جیسی نہیں ہونی چاہیے. آپ کا کیا خیال ہے؟ نہیں، ان کا اصل میں کلپ ایک اور عمران خان کی شان میں بھی آیا ہے. ہمیشہ ہی سر، وہ کسی کی حمایت میں نہیں ہوتا. وہ آپ دیکھیں نا، وہ انہیں عربی بہت اچھی آتی ہے. چلیں آگے چلتے ہیں. اچھا، تو بات یہ ہے، میرے لیے زیادہ اہم پتہ کیا ہے، اس کانفرنس کی بجائے ہمیں یہ رفٹس پیدا نہیں کرنی چاہیے. اگر کسی کو نہیں بلایا گیا تو ان کو بھی بلا لیتے، حال بہت بڑا تھا، چلیں وہ بھی راضی ہو جاتے. میرے لیے زیادہ اہم ہے افغانستان میں جو علماء کا اجلاس ہوا، اس پہ ابھی ہم آئیں گے، پہلے ہم اسی پہ رہے ہیں. تو اس میں کچھ چیزیں جو ہے نا وہ مجھے زیادہ لگیں. کبھی میک اپ ہے تو پارٹی میک اپ سے زیادہ دلہن والا میک اپ بھی کرنے کی کوشش نہ کریں، وہ بھی پھر پینٹ بن جاتا ہے تو ہر کسی کو آرٹیفیشل لگتا ہے. اس سے بھی پرہیز ہونا چاہیے. نارمل نظر آنا چاہیے، نارمل سٹیٹ نظر آنا چاہیے، نارمل ریزالو نظر آنا چاہیے. مجھے کچھ وہاں پر خوشامد کا جو عنصر ہے نا، اور شخصیت پرستی کا معاملہ، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. باقی میں چیزوں سے متفق ہوں کہ ہمیں ریزالو کی طرف بڑھنا ہے، اور جو آپ نے مجھے منع کر دیا کہ اگلی طرف نہیں جانا، تو اس حوالے سے ایک پازیٹیو نوٹ بھی ہے، اور یہ ہمارے تفریق بھی پیدا ہوتی رہی ہے. مشرف والا معاملہ جو آپ نے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی بات کی، دیکھیں وہ جب وہ یہ بات کر رہے ہوں گے نا تو پرویز مشرف کہہ رہا ہوگا ڈاکٹر صاحب آپ سادہ آدمی ہیں، میں نے اقتدار میں رہنا ہے، میں کون سا کسی اور کام کے لیے کر رہا ہوں. تو وہ تو سمپل سی بات ہے. وہ مشرف صاحب کی کرسی ساتھ تھی، اور دوسری طرف سے علماء نے خطاب کرنا شروع کیا، اور وہ ڈاکٹر صاحب کہنے لگے کہ بغیر ان کے الفاظ ہے کہ وہ جس طرح خوشامد کرے تھے، مجھے وٹ
آنا شروع ہو گیا. تو پھر جب وہاں ان آخری وہ تھے جنہوں نے خطاب کرنا تو ان کا وہ پورا نیٹ پہ بھی پڑا ہوا ہے کہ وہ کیا ہوا وہاں پہ. سر دیکھیں دین حدیث کیا کہتی ہے کہ دین تو نام ہی خیر خواہی کا ہے. بالکل بالکل. تو سوال کیا گیا کہ کس کے لیے خیر خواہی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین والنصیحہ، دین تو نام ہی خیر خواہی ہے. قیل لمن یا رسول اللہ، کہا گیا اللہ کے رسول کس کے لیے؟ فرمایا للہ، اللہ کے ساتھ خیر خواہی، ولی رسول ہی، رسولوں کے ساتھ خیر خواہی، ولی ائمۃ المسلمین و عامتہم، ائمۃ المسلمین کے ساتھ خیر خواہی، یعنی کہ جو آپ کے سر ہے، اور عام مسلمانوں کے لیے. خیر خواہی کیا ہے؟ خیر خواہی یہ ہے کہ آپ اس کی اچھی بات پر تعریف کریں اور اس غلط بات پر تنقید کریں. بالکل اس کو مشورہ دیں خیر خواہی سے کہ یہ صحیح کر رہے ہیں، آپ یہ صحیح کر رہے ہیں، آپ یہ غلط کر رہے ہیں، اگر وہ نہ مانے تو ان کی مرضی ہے. ٹھیک ہے. گویا آپ جو خوشامد کے اندر جب چلے جاتے ہیں تو وہ چیز اللہ کو ہی پسند. اور ایسے ایسے الفاظ استعمال کیے گئے کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے حکمرانوں کے اندر خدا نہ خواستہ کوئی تکبر کا معاملہ نہ پیدا کرے. جی یہ بڑی میری خیر خواہی دونوں کے لیے، ان کے لیے بڑی آزمائش ہو جاتی ہے حکمران کے لیے، حکمران کے لیے آزمائش. اور وہ اور ہوتا یہی ہے کہ جو حواریین ہوتے ہیں نا وہ زیادہ جسے کہتے ہیں نا کہ غلط فیصلے کروانے میں جو ہے مدد دیتے ہیں. لہٰذا یہ چیز ہم ضرور کہیں گے. مجھے ایک منسٹر صاحب نے ایک بڑی بات کی تھی، تو میں نے کہا یار آپ کو حالات کا نہیں، مہنگائی پر بات ہو رہی تھی بیسیکلی. انہوں نے کہا یقین کرو یہاں بیٹھے کچھ پتہ نہیں چلتا. اگر کوئی سنسیئر آدمی نہ بتا سکے نا کہ جی یہ اصل میں حالات یہ ہیں، یہاں پر بیٹھے وہ کہتے ہیں ہمیں کوئی خبر نہیں پہنچتی، جو پہنچانے والے ہیں جو پہنچائیں گے ہمیں وہی سب اچھا ہے کہ رپورٹ ہی آتی ہے، کچھ پتہ نہیں چلتا. یہ بات تو ہے ٹھیک. میں نے جو بات کرنا چاہتا تھا، یہ جو دونوں طرف ہوا ہے نا اجلاس، چلے اب دوسری طرف آ جاتے ہیں. نہیں میں ابھی نہیں اس طرف نہیں جا رہا، میں آپ کی لائن نہیں ابھی کراس کر رہا. یہ میرا خیال ہے کہ بھی طے شدہ تھا. باقی تو یہ جو ہے نا جو تقریریں ہیں جس میں خوشامد کا عنصر ہے، باقی جو محترم علماء نے بات کی میں ان کی بات نہیں کر رہا. جنہوں نے اس کے ساتھ پینٹ بھی کیا نا وہ ہے شامل واجہ والے. یہ ریکوائرمنٹ تھی میرا خیال ہے جو سعودیہ میں جو مذاکرات ہوئے، ہمیں خبریت کی طرف جانا چاہیے، فیکٹس کی طرف. یہ میرا خیال ہے دونوں طرف کی ریکوائرمنٹ تھی. ہم نے اپنے لوگوں کو اکٹھا کر کے اور وہ اپنا میسیج دیا کہ ہمارے علماء جو ہیں جن کو نظریاتی اساس بنانے کی بھی بات تو ہوئی نا، ملا عبدالسلام ضعیف نے بھی کی اور لوگوں نے بھی کی، تو وہ اسٹیٹ کے ساتھ کھڑے ہیں. دوسری طرف ادھر بھی اجلاس ہوا، یہ دونوں جو ہیں طے شدہ اجلاس تھے. یہ بات بالکل اس کا جی یہ بھی ناظرین کے لیے، سامعین کے لیے اچھا اس میں اس طرف کی اجلاس پہ دیکھیں یہاں پہ تو سمپل تعریف ٹھیک ہے، اس کے بعد پاکستان کی فوج کی تائید، چلے تعریف پہ ہم پھر کوسچن مارک کریں گے، اور بیچ میں گھسیٹا گیا ایک پارٹی کو ایک اس کے خلاف وہ تو اشارے کے نام غیر ضروری، اور میرے خیال میں وہ بھی خوشامد حاصل کرنے کے لیے بالکل کہ جناب جس جو آپ کا دشمن ہے وہ ہمارا بھی بدترین دشمن، خوشامد کا طریقہ یہ. اچھا اب آئے جی اس طرف دیکھیے سر، وہاں پہ جو ہوا وہاں علماء کو بلایا گیا 1000. ویسے بھی وہاں پہ وہ علماء کی حکومت ہے کہنے کا مقصد ہے. وہ جو ملا ہیبت اللہ اخوان زادہ ہے، میرے خیال ہر صوبے میں 3 علماء کی کونسل بناتے ہیں. وہ یہ میرے خیال ملا عمر کے دور سے ہے. تو یہ وہی میرے خیال علماء کونسل کے وہ جو 3 مقرر ہے نا، اس میں 1000 علماء شاید بنے ہیں، 34 صوبے. جی اچھا اس کے اندر جو دیکھیں ہم ابھی ہم خوش فہمی میں رہتے ہیں، خوش فہمی میں رہتے ہیں تو ہم یہ کہیں گے کہ جناب انہوں نے کہا کہ جی افغانستان جو ہے اس کے اندر جو بھی لوگ ہیں، ہماری جو سرزمین ہے وہ کسی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، اور ہم یعنی کہ ہم اس کو، اس بندے جو ایسا کرے گا ہم اس کو نافرمان شمار کریں گے اور ہم اس کے خلاف کارروائی کر سکتے ہیں یا کریں گے. بالکل ٹھیک ہو گیا. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں یہ اچھی بات ہے. ہم بھی، پاکستان بھی کہتا ہے کہ ہم استعمال نہیں کریں، بہت بڑی لیکن ڈیولپمنٹ. اس کے بعد دوسرا انہوں نے کہا کہ چونکہ افغانستان ہمیں اپنے دفاع کا حق حاصل ہے، لہذا جو بھی ملک افغانستان پر حملہ کرے گا تو تمام افغانوں کو اس کے اوپر جہاد فرض عین ہو جائے گا. ہمیں کوئی اعتراض ہی تو نہیں. بھائی پاکستان پہ جو حملہ کرے گا تو وہی آپ کے علماء بھی تو اکٹھے تھے نا. تو یعنی کہ اس پیرل میں تو پاکستان پہ کوئی حملہ کرے گا تو میں اس کا جواب ہم اور طرح سے دیتے ہیں. میں عرض کرتا ہوں، افغانستان پر امریکہ نے حملہ کیا، رشیا نے حملہ کیا، تو آپ لڑے، یہی اسی بنیاد پر لڑے، بلکہ پاکستانی بھی لڑے آپ کے ساتھ. آپ اب ماننے کو تیار نہیں، پوری دنیا سے لوگ آئے اور امریکہ ان کی حوصلہ افزائی بھی کرتا رہا. جب آپ جو چیز پاکستان مانگ رہا ہے، جس کا حوالہ انہوں نے پہلے دے دیا، چلے ہم اچھی طرح بات کر لیتے ہیں
کہ ہم نے اجازت نہیں دی، یعنی جو ملا ہیبت اللہ ہے یا علماء کونسل ہے، وہ انہوں نے فتویٰ دیا ایک طرح کا کہ آپ باہر جا کر نہیں لڑ سکتے کیونکہ آپ کی ریاست نے ایسا نہیں کہا، ان کے خلاف کارروائی ہوگی. یہ فتویٰ یہ ہوا نا جی. جی جب وہ نہیں جائیں گے تو کوئی آپ پر حملہ کرنے نہیں آئے گا جن کی طرف آپ کا اشارہ ہے. وہ تو 4 سال بعد آئے ہیں آپ پر حملہ کرنے. 4 سال سے تو آن ریکارڈ ہم شرمندگی کے مارے پچھلے سال شامل نہیں کرتے نا. کبھی وہ بھی ساتھ شامل کرنے پڑیں گے تو پھر سارا نیریٹو الٹ جاتا ہے، جو جھوٹ اس قوم کے ساتھ بھی بولا جاتا ہے. تو آپ کے ساتھ کوئی لڑنے نہیں آئے گا. میں اور آپ اسی پروگرام میں ہی بیٹھ کر کہہ چکے ہیں کہ دونوں کا نقصان ہو جائے گا، اور سب سے زیادہ نقصان طالبان کا ہوگا. ان کے ساتھ کوئی نہیں ہے، یہ انہیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اگر ان کے ساتھ سب ہوں اور پاکستان نہ ہو تب بھی وہ خطرے میں رہیں گے. یہ بات سمجھنے کی سیاسی طور پر ضرورت تھی. میرا خیال ہے میں اس کو پازیٹیو لیتا ہوں. جی ایک اور جو بات کی وہی پازیٹیو ہے. جی امیر جو ان کے امیر ہے اس کے حکم کے بغیر جہاد نہیں ہوتا. جی لہٰذا کسی افغانی کو، اب یہاں الفاظ ہیں، افغانی کو اجازت نہیں کہ وہ افغان سے کسی ملک کے خلاف جو ہے وہ افغانستان سے کسی ملک کے خلاف کارروائی کرے. اگر کوئی کرے گا تو اس کے خلاف کارروائی ہوگی. یہاں صرف لفظ افغانی آیا ہے سمپل. جی میں عرض کرتا ہوں، یہ بھی دیکھیں وہ بڑے اسٹیٹس مین لوگ ہیں، بڑے امریکہ سے مذاکرات کیے ہیں انہوں نے، اور ایک تاریخ ہے ان کی بھی. معاملہ یہ ہے کہ جتنے بھی بڑی بڑی دہشت گردی کی کارروائیاں پاکستان میں ہوئیں، چاہے وہ روک لی گئیں چاہے وہ ہوئیں، اور بعد میں لوگوں کی جو شناخت سامنے آئی، اس میں طالبان کے گورنر منسٹر تک کے بیٹے بھی پائے گئے. ٹھیک. ان کی لاشیں بعد میں جرگہ کے ذریعے واپس گئیں. ابھی جو ایف سی ہیڈ کوارٹرز پر حملہ ہوا پشاور میں، سب کے سب افغانی تھے. یہ ہاتھ کاٹ دیے گئے. جو ٹی ٹی پی جو ہے، وہ جو افغانیوں کی تشکیل کر رہی تھی، افغانیوں کو بھرتی کر رہی تھی، یہ اس کے آگے روک کی کوشش. ویری پازیٹیو. کبھی اور اس میں سے پھر انہوں نے اپنے لیے نکلنے کا بھی ایک راستہ بنایا. ہمیں کوئی اعتراض نہیں. وہ یہ کہ اب جو ہی برادر اسلامی ممالک، قطر ہے، یو اے ای ہے یا سعودیہ ہے، وہ کہیں گے دیکھیں جی ہم نے اپنے افغانیوں کو تو روک دیا، وہ پھر وہی بات بیچیں گے ضرور کہ اب یہ ان کا معاملہ ہے. جو ہم آپ کو کہتے رہے کہ جی یہ ان کا معاملہ ہے، ان کے لوگ اندر ہی بیٹھے ہیں، ہمارے پاس نہیں بیٹھے. ٹھیک ہے. اب صرف ایک پوائنٹ رہ گیا، اگر اس پر وہ عمل پیرا رہتے ہیں، صرف ایک پوائنٹ رہ گیا کہ یہ جو مطلوبہ پاکستان کے مطلوبہ دہشت گرد ہیں، ان کا کیا کرنا ہے جو آپ کے ہاں ہے. بس باقی انہوں نے کم از کم اس ساری جو اعلامیہ ہے اس کی حد تک 90% انہوں نے پازیٹیو اپروچ کے ساتھ کام کیا. اور اس کو حکومت پاکستان نے اس کا خیر مقدم کیا ہے کیئرفلی. یہ بھی میں ساتھ خبر دے دوں. کیا مطلب کیئرفلی؟ وہ اصل میں یہ آپ دیکھ لیں، ایک مکہ میں بھی ایک ایگریمنٹ ہوا تھا. تو بیک ہسٹری کو آپ دیکھ رہے ہیں. بعض اوقات دیکھیں جنگی حکمت عملی میں اگر کوئی ڈیزائن اور ہے، میں اس کو پازیٹیو لے رہا ہوں، سچی بات ہے. کیونکہ چاہے کچھ نیت میں بعض لوگوں کے فطور بھی ہے جو اب نظر بھی آنا شروع ہو گئے. یہ وہ لوگ نہیں ہیں جنہوں نے کیا ہے، ان کی نیت میں نہیں. کچھ فیکشنز اور بھی ہیں جن کو بعد میں یہاں پناہ ملتی رہی ہے، تو ان کو ذرا مسئلہ ہو رہا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ چلیں دکھا تو سکیں گے یہ آپ نے لکھ کے دیا تھا. اگر کہیں غلطی ہوئی، اب دونوں ملک اکٹھے بیٹھ کر یہ بتا سکتے ہیں کہ جی خدا نہ خواستہ اگر ہمارے دوبارہ اٹیک ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کوئی افغانی ہے کہ جی یہ آپ نے کہا تھا، اس کا سد باب کریں. کب کریں گے؟ اب ایک کم از کم ایک فارمولہ ضرور طے ہو گیا، ایک لائن ضرور ڈرا ہو گئی ہے. اس سے آگے بڑھا جا سکتا ہے، اور اس میں دونوں کی خیر ہے. ورنہ یہ دونوں کی خیر نہیں، دونوں کی خیر نہیں ہے، اور سب سے پہلے پاکستان کی خیر نہیں ہے. اور بعض آ جائیں بڑے سپر طاقتوں کی پراکسی بننے کے، ان کے ڈالروں کے بھوکے بننے کی ضرورت نہیں ہے. نہ وہ آپ کے ہمدرد ہیں نہ پاکستان کے ہیں. دونوں کو سوچ کی ضرورت ہے. آپ نے کچھ عرصے پہلے ایک بات کی تھی کہ امریکہ سے کتنا پیسہ، کتنا جو امداد آ رہی ہے طالبان کو، کوئی بات؟ جی میں آفیشیل بتا دیتا ہوں، جو آفیشیل ہے. پکی خبر نہیں جی، آپ ریکارڈ سے چیک کر لیں. یو این کی رپورٹ. آپ نے کہا تھا کہ وہ سب کیش میں آتی ہے، پکی جی بالکل نہیں، تو نہ ہوئی نا. وہ درج کروائے جاتے ہیں پیسے. اچھا ٹھیک ہے. وہاں یہ تو نہیں ہے نا کبھی وہاں آپ پیسے ویسے اٹھا کر لے جائیں. بنانا اسٹیٹ تو نہیں، وہاں بتانا تو پڑتا ہے. سر پہلے آتی تھی یہ معاہدے کے بعد $70 ملین کیش میں. یہ امریکہ مدد کر رہا ہے امریکہ طالبان کی کس کام کے لیے؟ امدادی کام.
جو گویا اب امریکہ ان کی حکومت کو سٹیبلائز کرنے کے لیے یہ ہاں خرچ جی، کر رہا ہے. جس کو وہ تسلیم نہیں کرتا، جس کے اسٹیٹ بینک کو وہ تسلیم نہیں کرتا، جس کا اسٹیٹ بینک چل نہیں رہا، جس کے لیے وہ $7 بلین کا اسلحہ، یہ جواب دینا ہے طالبان نے. یہ ان آنسرڈ کوسچنز ہیں، یہ ان کے ہمدرد کے طور پر میرے سوالات امریکہ ہیں. تو کہتا ہے کہ دیر از نو فری لنچ. تو میں بھی مانتا ہوں، امریکہ نہ بھی کہے میں اور آپ تب بھی کہیں گے ہماری عقل کام کرتی ہے. ایسے کون دیتا ہے تو اس کا پیسے؟ مطلب ہے کہ امریکہ اسلامی حکومت افغانستان کو مضبوط ہونے کے لیے پیسے دے رہا ہے. تو اسلام کی خدمت ہوئی نا ایک طرح سے. جی وہ کروائیں خدمت، جی بسم اللہ. وہ جو کی ہے 4 سال جو ہماری خدمت کی ہے، اس سے ہی پتہ لگتا ہے کہ خدمت کہاں تک ہے. سر معاملہ اس سے، آپ اٹامک پاور ہے، آپ کو 4 طرف سے گھیرنا ہے. بگرام ایئر بیس والی تو وہ اس نے، میں وہ لفظ نہیں یہاں پر پروگرام میں بولنا چاہتا، ڈونلڈ ٹرمپ نے بڑک مار کے وہ کام خراب کیا ہے. ٹھیک ہے، یہ ان کی ڈیپ سٹیٹ کا فارمولہ ہوگا. اب یہ آیا تو پہلے اس نے وہ جو اس کی حرکت ہے کہ بند کر دیں امداد، یہ سارا کچھ ہوا نا. لیکن وہ ڈیپ سٹیٹ نے بتایا جناب وہاں پر بڑا کام ہو رہا ہے. وہ اس نے اپنی بات رکھنے کے لیے اعلان شدہ اب $40 ملین امریکہ سے جاتے ہیں. اب میں آپ کو بتا دوں کہاں کہاں سے پیسے جاتے ہیں. امریکہ، یو این اوکے. وہ افغان لوگوں کی امداد کے طور پر، اور قطر، یو اے ای اور ویسٹ جس کا 9% حصہ بنتا ہے. یہ سارا ویسٹ بھی پول کرتا ہے پیسے. افغانستان اور اس میں انڈیا شامل نہیں ہے، وہ ان کا آف دی ریکارڈ ہے پیسے، کیونکہ وہ تھرڈ ورلڈ ہے نا، تو وہ انہوں نے انڈر دی ٹیبل دینے. 465 ارب روپے 4 کروڑ کی آبادی والے ملک کو سالانہ ملتے ہیں، جس میں لائنس شیئر جو ہے وہ امریکہ کا ہے یا اس کے الائز کا ہے، بلکہ یہ سارے الائز ہی ہیں. اور جو وہاں پر 465 ارب میں تو افغانستان میں تو کیا بات ہے، خوشحالی. لیکن اب تو بھیا تو ایک جو سوء ظن پیدا ہو رہا ہے نا کہ جو جنرل حمید گل نے کہا تھا نا کہ نشانہ تو پاکستان ہے. میں جی وہ جنرل حمید گل تو بڑے آدمی ہیں، تو خدا نہ خواستہ کہیں یہ پوری وہ بھی اپنی کو پلاننگ کر کے اور یہ کہ کسی طرح یہ پاکستان کے ایٹمی دانت جو ہے نا بالکل وہ نکالے جائیں تاکہ گریٹر اسرائیل بھی تیزی سے ہو. یہ واحد ایک ملک ہے جو ایشو ہے جس کا یہ پاس یہ ایک ایٹمی دانت ہے اور اس کی میزائل ٹیکنالوجی ہے. آپ اس کو کمپرومائز کریں. آپ کو کسی اسلام آباد میں ایک میٹنگ میں کسی بندے نے نیتن یاہو کے ساتھ جو ان کی خود سے ملاقات ہوئی، ہم نام نہیں لیتے وہ دوست کا، اس نے احوال بتایا. نیتن یاہو نے کس کا نام لیا؟ کیا پاکستان کا نہیں لیا؟ آپ گواہی دے دیں کہ وہ دیا. سر پاکستان کی اٹامک پاور جو ہونا ہے، وہ یہ جو سویلائزیشنز کی جنگ بنائی جا رہی ہے نئے سرے سے، اس کے لیے پاکستان کا اٹامک پاور ہونا، میں اور آپ سوچ لیں ہضم ہوتا ہے. ہم کوئی محاذ تیار کرنا شروع کریں یہاں پر. بلکہ آپ کو یاد ہوگا ایک وقت میں ایسے دانشور پیدا کیے گئے تھے جی جو یہ کہتے تھے کہ وہ اب بھی ہیں، اب وہ چپ ہے نا، ان کے تالے لگے ہوئے اس لیے کہ مئی کے بعد ان کو اب دے ہیو نتھنگ ٹو. نہیں، ڈالر پیسے آئیں گے تو بولیں گے. اچھا جب آنے شروع ہو جائیں گے وہ پھر شروع ہو جائیں گے. آج کل پیسے رکے ہوئے ہیں. نہیں مجھے نہیں پتا، کچھ کمی ہوگی. سچی بات ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے بڑے تکلیف دہ مناظر دیکھ رکھے ہیں. آپ کو میں ایک لطیفے کی بات بتاؤں، کسی وقت میں دنیا میں لیفٹ اور رائٹ کی جنگ تھی، یاد ہے آپ کو؟ سوشلزم، کمیونزم اور جمہوریت بیچا گیا. پاکستان میں بھی بہت بیچا. پاکستان میں جمہوریت کبھی پنپنے نہیں دی گئی، لیکن اسی جمہوریت کے نام پر کمیونزم کا راستہ روکا گیا. ہوا ایسے یا نہیں ہوا؟ جب روس جو ہے وہ فارغ ہو گیا، بالکنائزیشن ہو گئی، وہ سارے لیفٹسٹ کدھر گئے ہیں؟ کبھی غور کیا ہم نے؟ یہ ماڈل ٹاؤن، یہ گلبرگ 8-8 10-10 کنال کی کوٹھیوں میں رہتے ہیں وہ سارے سوشلسٹ، وہ کیسے ہوئے ہیں؟ سر ان سب کو این جی اوز بنا کے دی گئیں، اور جو نہیں مانا وہ آج بھی بھوکا مار رہا ہے. ایشیا سرخ ہے، ایشیا سرخ سے وہ ایشیا بلو کر دیا گیا، اور وہ سب کی بڑی بڑی این جی اوز ہیں، وہ بڑے بڑے گھروں میں رہتے ہیں. نوجوان بچوں کو آج بھی سوشلسٹ تحریک وہ بتاتے ہیں کہ جی یہ بڑی زبردست ہے، آپ چلیں، ایشیا سرخ ہے. بچے مارتے ہیں نعرے، کچھ اب کم ہے.
اور یو بلیو کہ یہ سارے لوگ مشرف با امریکہ ہو گئے. اچھا اچھا اچھا. یہ سارے لیفٹسٹ جو ہیں یہ ساری بڑی بڑی این جی اوز کے مالک ہیں. اب میں کہیں تو میں سب کے نام لے دیتا ہوں, آپ دیکھتے جائیں سنتے جائیں. سب لیفٹسٹ تھے. جو لیفٹ تحریک کے مائی باپ تھے اس میں, یا ماؤازم کے مائی باپ تھے اس ملک پاکستان میں, وہ سب اس وقت پرو امریکہ ہیں. سر دیکھیے این جی اوز کو فنڈ چاہیے, جی بس فنڈ جو دے گا وہ یہی وہ عرض اپنی کرنا چاہتا ہوں. ڈکٹیشن دے دیکھیں گا. ان کو تو نہیں پتا تھا کہ این جی اوز بھی بنائے. جب یہ لوگ فارغ ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ یہ مزید نہ کوئی کام خراب کرے, کسی اور طرف نہ چلے جائیں, تو ان کو اپنے اپنے کام پہ لگایا گیا. خوشحالی آ گئی. انہوں نے کہا یہ تو ہم بے وقوفی کرتے رہے روس کے ساتھ مل کر. ٹھیک ہے, اب وہ سارے کے سارے امریکہ. اب دیکھیں دنیا میں کسی نے وہ تصور کیا کہ اس وقت لیفٹ اور رائٹ کی جنگ تھی, اچانک ایک جنگ بنائی گی لبرل اور وہ دوسرے جو ایکسٹریمسٹ آپ کہہ لیں, آرتھوڈاکس کہہ دیں. ہاں آرتھوڈاکس. ایک تفریق, وہ تقسیم یہ پہلے موجود نہیں تھی, کم تھی پہلے دنیا میں اور بیچا جا رہا تھا. اب وہ سیکولر کہلاتا ہے. ہاں وہ اب وہ ایتھیزم کی طرف جا رہے ہیں آگے. ہاں وہ تو وہ مزید کہانی اب اس اب میں کہانی میں نکھار آ رہا ہے. اگینسٹ ریلیجن اور اسپیشلی اگینسٹ اسلام جو ہے وہ انویسٹمنٹ ہو رہی ہے. اور آپ ابھی دیکھ رہے ہیں 6-7 دن پہلے میں نے ایک بڑے آدمی کو جس کی این جی او ہے اور وہ پہلے لیفٹسٹ ہوتے تھے, تو میں نے کہا جی آپ کی تو موج لگ گئی ہے روس کے جانے کے بعد, آپ پر تو یہ دنیا ہی نہیں کھلنی تھی. اور ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. ٹھیک ہے سر, آج ہمارا یہ 3 موضوعات تھے جس پر ہم نے کچھ تھوڑی سی گفتگو کی. محترم ناظرین, یہ تھا ہمارا پروگرام زمانہ گواہ ہے گفت و شنید, اور اس میں میرے ساتھ شریک گفتگو تھے جناب توصیف احمد خان صاحب. یہ پروگرام ہمارا سوال و جواب کا نہیں ہوتا, بلکہ ہم دونوں ہی کی طرف سے جو ہے وہ تجزیہ, ہم ایک دوسرے کی بات کاٹ بھی لیتے ہیں, اور اس کو اور 2 مختلف پیراؤں سے 2 مختلف نظریے اینگل سے ہم کسی بات کو سمجھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں. بہرحال ہمارے اس پروگرام کے بارے میں رائے ضرور دیجیے گا. ہمارا ای میل ایڈریس ہے media@tanzeem.org. اگلے پروگرام تک کی اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.